مجھے شہر مدینہ کی قسم، بات یہ ہے میں شہر نہیں دیکھ رہا ہوں، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں شہر نہیں دیکھ رہا ہوں، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ جہاں جہاں وہاں کی مجھے قسم، جہاں جہاں تیرا قدم، جہاں جہاں تیرا قدم، وہاں کی مجھے قسم۔ آج ہم سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں، اپنی مشیت سے نہیں، خدا کی مشیت، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ ہمیں لے جا رہا ہے، اللہ لے جا رہا ہے۔ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بہت جھوٹ بولے ہو، جان پر ظلم کیا، بہت نافرمانی کی، جان پر ظلم کیا، پورا معاشرہ سوسائٹی خراب ہو گئی، جان پر ظلم کیا۔ دوستو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف توجہ دیں کہ اس کی اصلاح کیسے ہو۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قرآن سے قریب کریں، اپنے بھائیوں کو حدیثوں سے قریب کریں، اپنے بھائیوں کو سنت مصطفیٰ سے قریب کریں۔ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ میرے دوستو، ایک ہو جاؤ۔ آج راشد مکی پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، مسلمانوں اس ملک میں رہنا ہے تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بٹو گے تو کیا بات ہے، آپ تو ہوشیار آدمی سمجھ رہے ہو نا، یہی تو ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ میرے دوستو ہمیں بہت حکمت عملی سے کام لینا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اسلام اتنا سستا نہیں ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام ایک ایسی شمع ہے، ایسی شمع ہے کہ اسے خدا نے جلایا ہے، روشن کیا ہے۔ اس کا بجھانے والا نہ کل پیدا ہوا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ دوستو اگر اسلام ہے تو دنیا ہے، اگر اسلام ہے تو کائنات ہے، اگر اسلام ہے تو نظام عالم ہے۔ جس دن اسلام نہیں رہے گا، عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، انسانیت ہلاک ہو جائے گی۔ اسلام ہے تو آبادی ہے، اسلام ہے تو یہ دنیا ہے، اسلام ہے تو یہ نور و نکہت ہے، اسلام ہے تو حسن و جمال ہے، اسلام ہے تو سب کچھ ہے۔ اسلام تھا، ہے، رہے، بے شک بے شک فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے دوستو ایک چیز کی عادت ڈال لو، وہ عادت کیا ہے کہ ہمیں چلنا ہے تو ساتھ مل کے چلنا ہے، سب کو لے کر کے چلنا ہے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، یونٹی پیدا کرنا ہے، یکجہتی پیدا کرنا ہے۔ دوستو کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب ایک مذہبی میدان ہے، ایک سیاسی میدان ہے، جب سیاسی میدان میں آپ قدم رکھیے تو سب کو ساتھ لے کے چلیے، سب کو ساتھ لے کے چلیے، سب کو ساتھ لے کے چلیے، سب کو ساتھ لے کے چلیے۔ پھر یہ نہ دیکھیے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ نہ دیکھیے کہ یہ رہنے والا کہاں سے ہے، نہیں، سیاسی ماحول میں، سیاست کے میدان میں ہم اس کا ایڈریس نہیں پوچھیں گے، ہمیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں جانکاری بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملی جو مشترکہ مسائل ہے ان کے حل کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کے سارے مسلمان ایک۔ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اے رسول تمہارے پاس آئیں، تمہارے پاس جاؤ کا تمہارے پاس آئیں، ہے نا؟ اللہ نسخہ دے رہا ہے کہ ہمیں اگر اپنی گناہوں سے نجات چاہیے، اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر کے جو ہم مجرم و ظالم بنے ہیں، اگر اس سے ہمیں چھٹکارا چاہیے تو قرآن ہمیں یہ فارمولہ دے رہا ہے، محبوب کے آستانے پر جاؤ۔ اچھا صاحب اب آئیے دوسرا، جی یہ بتاؤ مومن کا دل کہاں ہوتا؟ بولو، مومن کا دل کدھر ہوتا؟ دل کدھر ہوتا ہے؟ بولیے، بائیں طرف، بائیں طرف مومن کا دل۔ اچھا تو بائیں طرف مومن کا دل، بائیں طرف تو سب کا دل ہوتا،
اور کسی کسی کا دائیں بھی ہوتا ہے. بائیں طرف منافق کا بھی دل ہے، بائیں طرف کافر کا بھی دل ہے، بائیں طرف مشرک کا بھی دل ہے، بائیں طرف مومن کا دل ہے. تو مومن کے دل اور دوسرے دلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ ولی کا دل کہاں ہے؟ ایک بزرگ نے پوچھا اپنے کسی چاہنے والے مرید سے، مومن کا دل کہاں ہے؟ تو اس نے وہی کہا بائیں طرف. جب انہوں نے سوال کیا کہ بائیں طرف تو سب کا دل ہوتا ہے، اچھا یہ بتاؤ ولی کا دل کہاں؟ تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا حضور جواب کے حساب سے ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مومن کا دل کہاں ہوتا ہے، تو یہ کیسے بتاؤں کہ ولی کا دل کہاں ہوتا ہے؟ تو اللہ والے یہ جواب دیتے سان مومن کا دل محبوب کی چوکھٹ پر ہوتا ہے، اور ولی کا دل وہ ہے محبوب آ کر اس دل. مومن کا دل محبوب کی چوکھٹ پر. اسی لیے پٹھان کے پوروا، پٹھان پوروا والو ہے نا، پٹھان کا پوروا، پٹھانوں کا پوروا، یہاں رہنے والوں اپنے جسم کو کہیں بھی رکھو، دل کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر رکھو. دوستو مدینہ جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ویزے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات بتاؤ، پاسپورٹ سے تم ویزا اور پاسپورٹ کے ذریعے تم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم کو مدینہ پہنچاتے ہو، لیکن اگر تمہارا پورا جسم مدینے میں ہے اور دل مدینے میں نہیں ہے تو سمجھ لینا ہم مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں ہے. لیکن اگر تمہارا پورا ظاہری ڈھانچہ، ظاہری وجود اگر پٹھان کے پوروا میں ہے لیکن دل مدینے میں ہے، تو اس بستی میں رہ کر بھی تم مدینے میں، اس بستی میں رہ کر بھی مدینے میں ہو. دوستو یاد رکھو، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو مدینہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں. صرف آپ آنکھوں کو بند کر لو، عالم تصور میں گنبد خضرا کا تصور کرو تو سرکار کا جلوہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا. میرے دوستو وہ حضور ہیں، اور جو حضور ہوتا ہے وہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ ناظر ہوتا ہے، جو ناظر و حاضر ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے. تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے. جبھی تو امام احمد رضا دو مصرع کہہ رہے ہیں، دو مصرع کہہ رہے ہیں، وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، چشمے عالم سے چھپ جانے والے. مگر دیکھو صاحب، اب ذرا میں اس کی مصرع اولا کی طرف آتا ہوں. امام اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ. اگر وہ کہہ دیتے بات بن جاتی، غیر موضوع مصرع نہ ہوتا، بہر سے بھی ساقط نہ ہوتا. مگر نہیں، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے. وہ نہیں. ارے بابا وہ تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو غائب ہو، وہ تو اس کے لیے بولا جاتا ہے جو غائب ہو. لیکن تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ. قسم بھی کھا رہے تو زندہ ہے واللہ. مطلب یہ ہے جس وقت وہ کہہ رہے تھے، قلم کاغذ پر چل رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو ایک طرف زبان سے مصرع کی تلاوت ہو رہی تھی تو دوسری طرف آنکھ سے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی تھی. اللہ 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 اللہ، نواز نواز، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. تو اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت چاہیں، رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اللہ ان ظالموں کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور ان پر رحمتیں نازل فرمائے گا. میرے دوستو چلتے چلتے بس ایک بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے نا، آپ سب کو ایک ہونا ہے، نیک ہونا ہے، بٹ کر نہیں رہنا ہے، ڈٹ کر رہنا ہے. بس یہی اتحاد، اسی اتحاد میں ہماری زندگی ہے. ہم اختلاف کریں گے مر جائیں گے، متحد ہو کے رہیں گے تو زندہ رہیں گے. وہ الحمدللہ رب العالمین.